مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے افطاری سے پہلے مسلم لیگ نون کے لائرز ونگ سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے ایک بار پھر ریاست کو کہا کہ وہ میرے کپتان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں۔ اپنے کپتان سے تو میں نے 10 سوال پوچھ لیے، مریم نواز کی اس گفتگو پر بھی میرے 10 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، مریم نواز نے کہا کہ عمران خان عدالت میں پیش ہونے کے بجائے گھر بیٹھا رہا۔ مریم صاحبہ، اگر عمران خان پیش نہیں ہو رہے تو نواز شریف بھی تو 4 سال سے عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ سوال نمبر 2، مریم نواز نے میرے کپتان پر الزام لگایا کہ جب پیش ہوتے ہیں تو جتھوں کو ساتھ لے آتے ہیں۔ نیب لاہور میں پیشی کے موقع پر مریم نواز کا جلوس ساتھ لانا جائز تھا تو میرے کپتان کا ناجائز کیسے ہے؟ سوال نمبر 3، مریم نواز نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا کہ بیگمات کے کہنے پر فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا جنرل باجوہ اور مریم نواز صاحبہ کو اس الزام کا ثبوت پیش نہیں کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 4، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر نے یہ بھی کہا کہ ٹیرین وائٹ کا مقدمہ سچا ہے، یہ کیس اس وقت عدالت میں زیر سماعت ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ خود سے فیصلہ دینے کے بجائے وہ عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں؟ سوال نمبر 5، مریم نواز کہتی ہیں کہ آپ کو اس وقت آئین کیوں نہیں یاد آیا جب قاسم سوری نے رولنگ دی تھی؟ تو مریم صاحبہ، سپریم کورٹ نے وہ رولنگ اڑا دی تھی، اور اگر اب سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اڑا دے تو آپ اسے قبول کریں گی؟ سوال نمبر 6، مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر نے کہا کہ قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف پٹیشن نہ ڈالنا حکومت کی کمزوری ہے۔ مریم صاحبہ بتانا پسند کریں گی کہ اس وقت حکومت کس کی ہے اور حکومت میں یہ کمزوری کیوں ہے؟ سوال نمبر 7، مریم نواز نے تسلیم کیا کہ پاکستان کا الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، پھر مریم نواز صاحبہ کی جماعت کی طرف سے الیکشن میں تاخیر کی حمایت سمجھ سے باہر ہے۔ سوال نمبر 8، مریم نواز نے پوچھا کہ کون ہے جو آج بھی عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کو یہ سوال کسی اور سے نہیں اپنے چچا سے کرنا چاہیے جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ سوال نمبر 9، مریم نواز نے سوال کیا کہ اگر پنجاب کا الیکشن نون لیگ جیت گئی تو کیا عمران خان اسے قبول کریں گے؟ اگر پنجاب کا الیکشن تحریک انصاف جیت گئی تو کیا مریم نواز اس نتیجے کو قبول کریں گی؟ سوال نمبر 10، مریم نواز نے کہا کہ میرے پاس لاہور ہائی کورٹ کے چند لوگوں کے بارے میں حقائق ہیں جو بیان کر دوں تو بحران آ جائے گا۔ سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں کی تصویریں جلسوں میں چلانے سے بحران نہیں آیا تو ہائی کورٹ کے حقائق بیان کرنے سے کون سا بحران آئے گا؟ امید ہے مریم نواز سوالوں کے جواب میں خاموشی اختیار نہیں کرے گی، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی۔ 2 سینئر تجزیہ کار آج میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ سینئر تجزیہ کار اوریا مقبول جان صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اوریا صاحب، میں سب سے پہلے ایک براڈ ویو لینا چاہوں گا آپ سے۔ عمران خان کے جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کہا اس کو پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے۔ کیسا رہا عمران خان صاحب کا جلسہ اوور آل؟ اگر آپ جو ان کی تقریر تھی، جتنے لوگ وہاں پہ آئے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس جلسے کو؟ نہیں، اوورال تو بہت کامیاب جلسہ تھا۔ مثلا 1986 کے 2 یا 3 جلسے ہوئے ہیں۔ 1986 کا بے نظیر کا جلسہ وہ میں نے خود اپنے دیکھا ہے، پھر 2011 کا بھی عمران خان کا جلسہ، اور اب پھر دوبارہ ان کا ہی جلسہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اپنے اس پورے کے پورے اسٹیڈیم کو، اس پورے ایرینا کو بھر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جلسے سے پہلے جو پورے 1.5 دن کا لاہور کا بلکہ پورے پنجاب کا ماحول رہا ہے، اس ماحول نے ایک اور زیادہ جسے کہتے ہیں امپیکٹس دیا ہے، اسٹیمولائی دیا ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، یہ لگائے جا رہے ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے یوتھ میں جو لوگ ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی یوتھ ایک بڑا ریٹیلیٹری سوچ رکھتی ہے۔ اس کو اگر آپ خاص طور پہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اشارہ لگا ہو تو اشارہ توڑ کے بھاگنے کی آتی ہوتی ہے۔ آپ نے کنٹینر لگائے، انہوں نے ریٹیلیشن میں آ کے پورے کا پورا جلسہ بھر کے رکھ دیا۔ اور یہ کسی شخص نے، کوئی ایسا بیوقوف شخص ہوگا کہ جس نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ لاہور شہر بند کرو۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، اگر عمران خان کا جلسہ کم ہوتا تو کہتا دیکھو کمال کی بات ہے، لوگوں کو تو روک دیا۔ اب عمران خان کا جلسہ بڑا ہو گیا ہے، تب بھی اس کی تو چت پٹ دونوں اس کے ہاتھ میں دے دی ہم نے۔ اس سے بیوقوف ایڈمنسٹریشن ہو نہیں سکتی کہ دونوں جب میں ایک برے ایڈمنسٹریشن میں کسی بری جگہ پہ کسی کی پوسٹنگ ہو جائے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، کہ وہ کہتا ہے اگر میں ناکام رہا تو کہیں گے جگہ ہی بری ہے، کامیاب ہو گیا تو کہ افسر بہت اچھا ہے۔ یہی وہ حالت جو ہے ان لوگوں نے کی ہے۔ جلسہ ان کا بہت اچھا تھا، اور سب سے ایک بات، آپ نے ان کے 10 پروگرام جو پیش کیے ہیں، جو کچھ بھی ہے ایک دیا لوگوں کو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے مقابلے کے اندر جو پارٹیاں ہیں، 13-14 پارٹیاں ہیں، اب 13-14 پارٹیوں میں واحد صرف بے نظیر اس کی مریم نواز کی پارٹی رہ گئی ہے۔ وہی ایک ہے جو عمران خان کا مقابلہ، باقی تو سارے جو ہیں وہ چائے پی رہے ہیں،
وہ جو کہتا نا اس کا کہا کرتا تھا عمر شریف کہ سمیع اللہ اور کلیم اللہ کھیل رہے ہیں، باقی ساری ٹیم چائے پی رہی ہے. اس وقت نون لیگ جو ہے وہ کھیل رہی ہے عمران خان کے مقابلے میں، باقی سب چائے پی رہے ہیں. اور مریم نواز نے بھی کوئی جواب جو ہے سوالات کا ہمارا پلان کیا ہے. ایک پوائنٹ پہ مجھے جواب دیجیے گا، ایک پوائنٹ پہ صرف جواب دیجیے گا. آپ نے جو شروع میں بات کہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا 1986 کا جو جلسہ تھا مینار پاکستان پہ، یہ ویسا جلسہ تھا؟ نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس جلسے کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی. وہ جلسہ جو تھا وہ میں خود اس وقت اس کو جلسے کو ہم نے شیرپا برج سے لے کے وہاں تک دیکھا تھا. وہ جلسہ خاصا بڑا تھا. لیکن یہ جلسہ جو ہے جتنی پابندیاں ہوئی ہیں نا، جس طرح کی صورتحال رکھی ہے، اس کے حساب سے آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں نا آپ خود دیکھیں کہ رات 3 دن سے لوگ سندھ سے آئے بیٹھے ہوئے تھے. خود مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جو نہر کا پل ہے، اس سے لے کے اپنا کینٹ تک لوگ ہی لوگ تھے، سندھ سے آئے ہوئے تھے، باقی جگہوں سے آئے ہوئے تھے. یہاں تو ایک جلسہ پیورلی لاہور شہر کا جلسہ تھا، اور لاہور شہر کا کراؤڈ اتنا بڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا. ایک اور سوال کروں، آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جتنا بھی جلسہ انہوں نے کیا، چلیں آپ کی ایک اپنی رائے ہے، لیکن جتنا بڑا بھی یہ جلسہ کیا پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، کیا کوئی دوسری سیاسی جماعت اتنا ہی بڑا جلسہ کر سکتی ہے؟ یہ آپ کا بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت، اس کا اگر اشارہ آپ کا نون لیگ کی طرف سے ہے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ مریم نواز کی واپسی کے باوجود، لندن سے ان کی واپسی کے باوجود، جس کو ایک آپ یہ کہہ دیں کہ رینائسنس، ایک پولیٹیکل رینائسنس کا نام دیا گیا تھا، ایک کہا گیا تھا کہ فینکس رائزنگ فرام دا ایشز، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہ ہلچل یا وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل جو ایک کیٹلسٹ ہے، وہ بنانے میں فی الحال مریم نواز صاحبہ کامیاب نہیں ہو سکی. ابھی جو ہم نے ان کے تنظیمی کنونشنز وغیرہ دیکھے ہیں، ان کو بھی اچھا کہا جا سکتا ہے، لیکن مریم نواز کا اپنا جو ایک پولیٹیکل کیرسما ہے، اینڈ لیٹس کیپ اٹ آن ریکارڈ اینڈ لیٹس کیپ اٹ ویری اسٹریٹ کہ عمران خان کے کیرسما کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، دو شخصیات ہیں. ایک مریم نواز صاحبہ کا کیرسما، نواز شریف اگر پاکستان واپس آ جاتے ہیں، دیٹس اے ویری بگ اف، تو پھر تو 1-on-1 ہیڈز آن ہوگا بٹوین نواز شریف اینڈ عمران خان. لیکن جب تک نواز شریف پاکستان نہیں آتے، مریم نواز کا ایک وہ پولیٹیکل پل ہے، ان کا ایک پولیٹیکل ایک میگنیٹک، ایک کیرسمیٹک شخصیت ہیں جن کے نام پہ لوگ جاتے ہیں، کارکنان جاتے ہیں. اور اس طرح سے بلاول بھٹو زرداری، یہ وہ دو لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب اور نون لیگ میں مریم نواز. لیکن اس کے باوجود آپ کا سوال بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے کہ ان سرکمسٹانسز میں، ان حالات میں عمران خان کے علاوہ اتنے لوگ بھی پل اپ کرنا. لاسٹ مجھے نہیں یاد کہ نون لیگ نے کب مینار پاکستان میں جلسہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا منصور خان صاحب، تو آپ مجھے بتا دیجیے. آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ پنجاب کی سیاسی تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. پی ڈی ایم کا آخری جلسہ ہوا تھا اس وقت، تو اس کے اندر وہاں پہ اس جلسے کا بھی جو حشر ہوا تھا، بلاول بھٹو بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے. اس جلسے کا بھی جو حشر ہوا تھا اور وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کو ایک بد انتظامی کی بہت بڑی مثال کہا جا سکتا ہے اس جلسے کو. اور اس کے لیے پھر مسلم لیگ نون نے یہ عذر تراشا تھا کہ جی پی ڈی ایم کا مشترکہ جلسہ تھا، ہمارے اپنے لوگ نہیں تھے، کنفیوز تھے. لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر آپ کو وہ سیاسی جوش نظر نہیں آتا. مثال کے طور پہ ان کے ایم این ایز کے اندر، میں مسلم لیگ نون کو نا میں ابھی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہوں. صاحبہ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر کوئی کل کو یہ کوئی سی ایم اگر اس طرح کرتا ہے یا عمران خان صاحب اس طرح کرتے ہیں، وہ دوبارہ اسمبلی، میں کہتا ہوں الیکشن ہوتے ہیں، 1 مہینہ حکومت چلتی ہے، وہ دوبارہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں. اگر ان کو سزا دینی ہے تو پاکستان کا ووٹر دے گا نا، پاکستان کا سسٹم تو نہیں دے گا. پاکستان کی ایسی حکومت تو نہیں دے گی کہ وہ یہ کہے کہ جی کیونکہ آپ کے دماغ کے ساتھ ہم میچ نہیں کرتے، آپ کے فیصلے کے ساتھ ہم میچ نہیں کرتے، تو نہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، نہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، کیونکہ آپ کی خواہش پہ الیکشن نہیں ہوں گے. کیا آئین اور قانون جب یہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے پاس یہ رائٹ ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، اس کے بعد لوگوں نے اس کو سزا دینی ہے اپنا ووٹ اس کو نہ دے کر؟ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے، آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے. میں اپنے جواب کے دوسرے حصے میں اسی طرف آ رہی تھی کہ عمران خان کو اگر یہ خوف ہے یا ان کے ذہن میں کنسرنز ہیں کہ اکتوبر تک، نومبر تک، دسمبر تک ان کی یہ جو کرنٹ ویو ہے پاپولیرٹی کی سسٹین نہیں کر پائے گی، تو پی ڈی ایم کو بھی یہی پرابلم ہے. پی ڈی ایم کی بھی اس وقت جینوئن عوامی مقبولیت نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ووٹ بینک موجود نہیں ہے، گورننس کی جو صورتحال ہے، ووٹ دینے کو لوگ تیار نہیں ہیں اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، سب کے آپ کے سامنے ہے. تو دونوں طرف کا سیم پرابلم ہے. عمران خان کو پتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی اکتوبر، نومبر، دسمبر تک سسٹین نہیں کر پائے گی، اسی لیے وہ اسی وقت فورن الیکشن چاہتے ہیں.
पीडीएम को पता है कि इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि इस वक्त उनके पास पॉपुलैरिटी नहीं है, तो वो टाइम गेन करना चाहते हैं। बट इस बात की गारंटी क्या है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाएंगे? दूसरी साइड की तरफ भी आते हैं, पीडीएम और मुस्लिम लीग नून की तरफ भी आते हैं। औरिया साहब, मरियम नवाज साहिबा ने आज एक बड़ी तवील गुफ्तगू की अपने लॉयर्स विंग के साथ, जो मुख्तलिफ जो वकला वहां पे मौजूद थे। एक तवील चार्जशीट थी। मुझे इस तरह जब मैंने उससे सुना तो मुझे लग रहा था कि अदलिया के हवाले से उन्होंने कहा फैसले इस तरह होते हैं जो फैमिली मेंबर्स की वजह से। मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता बिकॉज ऑब्वियसली पेमरा की भी एक वो आई हुई है, तो मैं उसका ख्याल रखते हुए ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ये ज़रूर लग रहा है कि नाउ शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दिस नैरेटिव कि जनाब अदलिया हमारे, चूंकि हमारे हवाले से फैसले नहीं देती, जिस तरह हमें मिलने चाहिए वैसे नहीं देती, इसकी वजह से आज ये जो कुछ हो रहा है। बिकेगा आपके ख्याल में ये नैरेटिव, बिकेगा आवाम के अंदर? खैर बिल्कुल नहीं बिकेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं जिस सूरत हाल में हैं, वो बहुत हद तक कन्विंस हो चुके हुए हैं कि इन दोनों पार्टियों को अदलिया ने बहुत शानदार किस्म की रिलैक्सेशन दी है। ये जानते हैं ये लोग कि मलिक कयूम की ऑडियो टेप आई थी और एक उसके साथ चीफ जस्टिस साहब घर चले गए थे, लेकिन जिस शख्स शहबाज शरीफ ने ऑडियो की थी और जिसकी आवाज़ आई थी वो आज वज़ीर आज़म बना हुआ है। लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख नहीं बल्कि दुनिया की अदलिया की तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स जो है वो जेल के अंदर हो, कन्विक्टेड क्रिमिनल हो, और उसके लिए इंटरनेशनल जो चार्टर है अक़वाम मुत्तहिदा, वो कहता है कि आप क्रॉमवेल अस्पताल उठा के कोट लखपत ले जा सकते हैं, लेकिन कोट लखपत का कैदी जो है वहां नहीं ले जा सकते। एक ऐसा फैसला करती है अदालत कि जिस फैसले के अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। एक आदमी जो है वो लंदन चला जाता है जहां ना आपका समन जा सकता है, ना आपका वारंट जा सकता है, ना आप उसके जामन को कुछ कह सकते हैं। ये फैसिलिटी तो पाकिस्तान में क्या, फ्रांस में क्या, किसी डिक्टेटर के जमाने में भी किसी को नहीं मिली, लोगों को नहीं पता। पब्लिक बड़े आराम, देखिए एक रिटोरिक जो इमरान खान ने बनाया है वो इसी वजह से बनाया हुआ है। फिर उनके सामने इत्तेसाक डार साहब आए हैं, उनके सामने सलमान शहबाज आए हैं, उनके सामने फिर उनके सामने नवाज शरीफ का केस हुआ है जिसके अंदर बकायदा हमारा दोस्त जो होता था, डॉक्टर जो था, वो बेचारा मारा गया। फिर उसके बाद उसके वहां जो लोग जिनके वहां मनी लॉन्ड्रिंग को वो बेचारे 30,000 रुपए के मुलाजिम मार, लोगों को पता है। मैं लंबी बात खाली नहीं कहना चाहता। बुनियादी तौर पर मसला यह है कि या तो इस एक साल के अंदर इमरान खान के पास आप सारे के सारे वैसी केस लेके आते तब तो ठीक था। अब आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ साहब जिस पूरा साल जो उनके खिलाफ मुकदमे चले हैं वो खुद उनका अपना दौर था हुकूमत का, या फिर शायद खाकान अब्बासी का दौर था। उनकी जो बेसिक कैंपेन थी मुझे क्यों निकाला, उस वक्त शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम था। वो 4000 पुलिस वाले जो गार्ड कर रहे थे उस वक्त पंजाब हाउस को, जहां से जुलूस निकला था, वही अगर लाठियां लेके 25 मई की तरह पड़ जाते तो मुझे क्यों निकाला, खत्म हो जाता। तो असल मसला यह है कि उनको पता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मरियम नवाज साहबा को एक मशवरा है। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो रिटोरिक होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं। आज वो जिस कुर्सी पे बैठी हुई थी ना, उस कुर्सी को अगर आप देखें तो एक आम आदमी जो है उसको देख के सन्नाटे में क्या जबरदस्त किस्म की अब एक गरीब आदमी कंपेयर करना शुरू हो जाता है उससे, फिर वो उसके साथ आपकी एक एफिलिएशन नहीं बन पाती। वो ही मसला है उनका, शायद समझती है कि शायद कौन सी कुर्सी सर, मैं ये वो जिस कुर्सी पे बैठ के उसकी बात कर रहे हैं, जिस शहाना कुर्सी पे आज जो तशरीफ फरमा दी